فقال لي والله كنا وزدنا وكذلك شيئا خير من الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المأمون وبحق وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض بحق العظيم أنت المحسن بحق الحسن أنت قديم الإسلام وبحق الأئمة بحق الطاهر من ذرية الحسين عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد. زخمی جرم فاطمہ کا گل بدن ہوا. زخمی جرم فاطمہ کا گل بدن ہوا اور تن میں لباس کہن ہوا. غش پشت ذوالجلال غش پشت ذوالجلال پہ شاہ زمان ہوا. دستے علم سے چار نبی کا کفن ہوا. زخموں کے منہ سے خون کے زخموں کے منہ سے خون کے دریاؤں پر پڑے. سر ننگے قبر سے شیر مردان نکال پڑے. سر ننگے قبر سے شیر مردان نکال پڑے. مظلوم کہتا جاتا ہمیں بے گناہ ہوں. مارو نہ مجھ کو سمجھے رسالت پناہ ہوں. تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں. اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ ہوں. کچھ رحم آتا تھا نا کچھ رحم آتا تھا نا کسی ناپکار کو. شمشیر مارتے تھے شمشیر مارتے تھے. غریب دیار کو نیزہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ گئے. بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیورا کے رہ گئے. گرنے لگے تو ہاتھ کو لٹکا کے رہ گئے. شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے.
ستایا حسین کو گرنے پہ خاک کو دار بنایا حسین کو ہے ظلم کی یہ حد کی غشایا حسین کو پر دیکھیے آواز شہنشاہ نیک کے سجدے میں سر جھکا دیا سجدے میں سر جھکا دیا ہاتھوں کو ٹیک کے آیا شیران تیر بکشمر روسیہ بولا گلا کہ میں ہوں پیغمبر کی بوسیلہ دل نے کہا کسی نئے جنجویلا بیٹا اس جگہ کی نہیں جائے شرط اس ظلم نو سے چرخے اس ظلم نو سے چرخے کوہن کانپنے لگا ایسا حسین تڑپے کرن کانپنے لگا ایسا حسین تڑپے کرن کانپنے لگا سلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا ولا صار الذي لولا من هدانا الله لجاءت رسلنا إلى الحق والصلاة والسلام سيد الكرام على سيد الكلمات الوجود سر الله بكل موجود وفي آخرة الوجود صاحب الغيب حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والقادر لمن خلق المؤمن حق بالحق بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطلوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى نادي علي مطر العجائب تجده عونا لك في النوائب كلو أمي وأمي شيء جديد وحسنتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صلوات محمد حاضرین اکرام ظالم محترم عزاداران شہید امام حسین علیہ السلام ہمارا آغاز غم سے ہوتا ہے. جتنے بھی مذہب ہیں سب نے
سال کا آغاز خوشی سے کرتے ہیں، لیکن واحد ہم ہیں جو اپنے سال کا آغاز غم امام حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ حالانکہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، شمس جو شمسی کیلنڈر ہے، شمس بھی اللہ کا، قمر بھی اللہ کا، قمری کیلنڈر بھی اللہ کا ہے، لیکن شریعت جو چلتی ہے وہ قمری کیلنڈر سے چلتی ہے، شمسی کیلنڈر سے نہیں چلتی۔ لیکن سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین بچھا دیا، آسمان پہ جو ہے آسمان کو اٹھا دیا، سر پہ آسمان کو اٹھا دیا، ہر چیز کا اہتمام کیا۔ دیکھیے کہ ستارے آسمان پہ لگا دیے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ نظام شمسی، یہ نظام قمری۔ شمس سورج بھی اپنے حساب سے جیسا اللہ نے بتایا ویسے ہی چلتا ہے، چاند بھی ویسے ہی چلتا ہے جیسا اللہ نے بتایا۔ چاند اگر تھوڑا سا دنیا سے قریب آ جائے تو دریا کا پانی موجیں مارنے لگے گا، نظام بگڑ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا سورج ویسے ہی چل رہا ہے، چاند ویسے ہی چل رہا ہے، ستارے ویسے ہی چل رہے ہیں، سیارے ویسے ہی چل رہے ہیں، یعنی تمام مخلوقات اللہ کے حساب سے چل رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، صرف انسان اللہ کی نافرما برداری کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام مخلوقات میں سے ہر مخلوق اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ صرف اللہ کی نافرما برداری کرتا ہے، جو اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ جب عقل ہے تو عدل بھی ہونا چاہیے، عقل جب آپ کے پاس ہے تو عدل و انصاف بھی ہونا چاہیے، یعنی ہر ستارہ، چاند، سورج، نظام شمسی، جتنے بھی نظام ہے خدا بند عالم نے بنائے، سب اپنے اپنے حساب سے جیسا بتایا ویسے چل رہے ہیں، صرف انسان نافرما بردار نکلا۔ اگر انسان اپنے آپ کو فرما برداری کی حد تک لے آئے تو پھر اس کی تکلیفیں دور ہو جائے گی، اس کی مشکلات دور ہو جائے گی، اور اسی لیے علی نے سورج کو پلٹا کے بتا دیا، دیکھو کہ ہم سورج کو پلٹا کے نماز پڑھتے ہیں، تم بھی سجدہ کرو، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ جب تمام کائنات کے مخلوقات اللہ کی عبادت میں مبتلا ہوتے ہیں، صرف انسان غافل کیوں رہ جاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کر کے بتایا، دیکھو میں جو ہے کھنجر چلتے ہوئے بھی سجدہ کرتا ہوں، کم سے کم آپ سجدہ کیا کرتے ہیں۔ اور امام حسین کا غم وہ عظیم غم ہے جو ہمارے اپنے غم کو ہم بھلا دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم تمام کائنات کا غم ہے۔ امام حسین وہ ہستی ہے جو کائنات کو بچانے کا، بقا کا جو ہے صلہ بنی ہے۔ ماتم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہر کتاب میں لکھا گیا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، تم لوگ سینہ زنی کرتے ہو، تم لوگ زنجیر مارتے ہو، تم لوگ کما مارتے ہو، تو اس کی دلیل میں آج آپ کو دے جاؤں گا۔ اس کی دلیل تمام فرقوں کی کتابوں میں درج ہے، ہر کتاب میں، ہر مطلب میں یہ پایا جائے گا کہ یہ ماتم جو ہے وہ سنت نبی بھی ہے، سنت علی بھی ہے، ہر نبی کی سنت ہے۔ جب جنگ احد ہوئی، جنگ احد، اور تمام بہت سے لوگ شہید ہو گئے صحابہ کرام، تو پیغمبر اسلام نے دیکھا ہر صحابہ کے گھر میں ماتم ہے، رو رہے ہیں، لیکن حمزہ کے گھر پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے صحابہ کرام کو بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ حمزہ کے گھر پہ جا کے ماتم نہیں کریں گے، غم نہیں منائیں گے؟ توجہ فرمائے اذان محترم، لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، آپ لوگ سینہ زنی کرتے ہیں، آپ لوگ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، آپ لوگ کما کا ماتم کرتے ہیں، آپ لوگ جلوس بازاروں میں لاتے ہیں، آپ لوگ عباس علمدار کے علم کو لے کر آ جاتے ہیں، ان کے لیے جواب ہے، ان کے لیے جواب ہے کہ جنگ احد میں
پیغمبر اسلام نے فرمایا آج جو کوئی حمزہ کا ماتم کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جس طرح حمزہ کا ماتم کیا جائے تو جنت مل جاتی ہے. امام جعفر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک اشک بھی بہائے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے, معافی اس کی قبول ہو جائے گی اور اسے جنت کی بشارت ہوگی. جنت کی بشارت امام حسین علیہ السلام کا ماتم. اور نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کی خطاب ہے, اس میں سے بھی میں آپ کو ماتمات بتاؤں گا. امام مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 119 پہ ہے. جب جنگ صفین ہوئی اور جنگ صفین ہونے کے بعد بہت سے لوگ شہید ہوئے تو مولا علی کے پاس لوگ غمگین ہو کے آئے, روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمیں ماتم کرنا ہے. تو مولا علی نے خطبہ نمبر 119 میں نہج البلاغہ میں لکھا, مولا علی نے فرمایا یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے غم میں آپ لوگ اگر اپنی بوٹی کاٹ لیں, کیا سبحان اللہ, اگر اپنی بوٹی ان کے غم میں کاٹ لیں تو کوئی پرواہ نہیں. میری مطلب یہ ہے کہ ہم جو امام حسین علیہ السلام کے لیے زنجیر کا ماتم کرتے ہیں, کمے کا ماتم کرتے ہیں, کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر اور سبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر اور سبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. معلوم ہوا حافظ ناچیز کو یہ راز, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. دیکھیے عزیز محترم, اور ایک طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے چلے ذبح کرنے. خنجر کس کا تھا؟ ابراہیم کا. خون کس کا بہنے والا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کا. تکلیف کس کو ہو رہی تھی؟ تکلیف شیطان کو ہو رہی تھی. اب سمجھ لینا جو کوئی زنجیر مارتا ہوا دیکھ کے اور کمر مارتا ہوا دیکھ کے جس کو تکلیف ہو جائے وہ شیطان جیسا ہے. یہ رونے سے اعتراض نہیں کر رہے, ماتم کرنے سے اعتراض نہیں کر رہے, یہ اعتراض اسی لیے کر رہے کہ یہ امام حسین کے قاتل ہیں. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات. یہ منع اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اصلی قاتل کون ہے. مقتول تو پتا ہے, قاتل کون ہے پتہ نہ چل جائے. حق حق ہو جائے گا, باطل باطل ہو جائے گا, سچ سچ ہو جائے گا, جھوٹ جھوٹ ہو جائے گا. ارے علم برداری عباس علمدار کی ہو جائے گی, یزید ملعون ہو جائے گا. یزید ملعون ہے, مردود ہے, لعنتی ہے. اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اس پر ہے, اللہ کی بھی لعنت ہے, مخلوقات کی بھی لعنت ہے. اور جو زنجیر مارنے کے بعد ایک ایک خون کا ٹپکا جو بہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے خون کے نام سے, یہ تمام لعنت کرتے ہیں یزید پر اور رحمت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر. تو اور دوستو دیکھیے کہ یہ ایام میں 7 محرم کو 7 تاریخ محرم کو لکھنؤ میں ایک انجمن اہتمام تبرک کرتے تھے. تبرک نیاز کا اہتمام, کھانے کا اہتمام. اور امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی عزادار ہیں
سب کا کھانا آسمان سے آتا ہے، صبح کا اور رات کا، جنت سے آتا ہے۔ اب لکھنؤ میں ہوا کیا، کسی نے اس میں زہر ملا دیا دال گوشت میں، اور جب مجلس سن کے راجو بھائی کی انجمن تھی، راجو بھائی تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا اس میں سے کچھ بدبو آ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ایسا کریے، اسے سائڈ میں لیجیے اور اسے انڈیل دیجیے زمین پر۔ جیسے ہی انڈیلا گیا، دیکھیے انڈیلا گیا تو دو کوے آئے، دو کوے ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ہزار معلوم غور فرمائے، جب قابل نے حابیل کو مارا اور سوچتا تھا کہ کیا کروں، قبر کیسی کھودی جائے، تو دو کوے آئے تھے اور قبر کھود کے ایک نے بتایا، دوسرے کو دفن کیا۔ اسی طرح دو کوے آئے، انہوں نے جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، دونوں کوے تڑپ تڑپ کے مر گئے، وہیں پہ تڑپ کے مر گئے۔ گویا قدرت کو یہ بتانا تھا، ارے مشیت کو یہ بتانا تھا، جو عباس کا علم ارے جلوس کے آگے آگے ہوتا ہے، وہی عباس ارے تمام عزاداروں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ سلوات پڑھیے نا محمد، یعنی کہ اگر اس میں زہر ملا دیا تھا، کسی نے زہر ملا، جب اور پوچھا گیا، پتا چلا کہ کوئی شخص آیا تھا ڈیک کے پاس اور اس نے زہر ملا دیا تھا، پولیس انکوائری بھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ عزاداروں کو مصیبت میں عباس علمدار نہیں ڈالا کرتے، بلکہ مشکل کشائی کیا کرتے ہیں۔ علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے، علی کا بیٹا عباس علمدار بھی مشکل کشا ہے۔ دیکھیے ماتم جتنا ہو سکے برپا کریے، اور اپنے گھر میں سب سے اہم ترین بات، کوئی ضرورت نہیں بہت بڑا ذاکر آئے اور 150-200 کا مجمع ہو اور پھر ذکر حسین کیا جائے۔ اپنے گھر میں آپ کتاب لے کے بیٹھے، اگر آپ کو کس سے امام حسین علیہ السلام کی یاد نہیں ہے، تاریخ یاد نہیں ہے، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہے، تو اپنے گھر میں کتاب لے کے دیکھ کے پڑھیں اور 2-3 لوگ سنیں، تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ حسین کے بغیر نبی تک نہیں پہنچ سکتے اور نبی کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب آپ کے گھر میں مجلس ہوگی، ذکر حسین ہوگا، تو آپ کی مصیبتیں دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کے گھر سے بلا چلی جائے گی اور رحمت خداوند عالم نازل ہو جائے گی، کیونکہ فاطمہ زہرا رومال لے کر آ جائیں گی۔ جب بی بی زہرا آپ کے گھر آ جائیں گی تو پھر مصیبت نہیں رہتی، پریشانی نہیں رہتی۔ لیکن بی بی زہرا فرماتی ہے، میرے حسین کو ویسے گریہ کرنا، میرے حسین کے ویسے رونا، جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے نوجوان کے لاشے پہ روتی ہے، جس طرح بی بی زہرا حسین علیہ السلام کے لاشے پہ گریہ کی ہے، ماتم کرتی ہے، ویسے ماتم کرنا، ویسے رونا۔ ہاں دوستو، امام حسین علیہ السلام کا غم ہمارے دلوں میں ہے۔ آج آپ کو پرسہ دینا ہے، اور پرسہ کیسا دیجیے گا؟ میں 2 محرم الحرام کو امام حسین کربلا کی سرزمین پر آئے، 7 گھوڑے بدلے، آگے گھوڑا چلنے کو تیار نہیں، عباس علمدار کو بلایا، ایک قمیض سے جو ہے مٹی کربلا نکالی، زمین سے کربلا کی مٹی کو اٹھایا، خوشبو سونگی، رنگ دیکھا، ایک پایا، زمین پر رکھ دیا، کہا ہماری منزل آ گئی عباس۔ عباس علمدار آئے، خیمے نرم کر دیے گئے، خیمے ہٹائے گئے، 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا۔ ارے آپ سوچئے دوستو، ارے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تاش کی صدائیں برپا کیے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کی قیادت میں
وہ سکینہ بی بی کہ جو امام حسین کے سینے پہ سوتی تھی تو چین آتا تھا، سکون آتا تھا۔ آقا حسین فرماتے ہیں وہ گھر رہنے کی قابل نہیں ہے جس میں سکینہ نہ ہو، رباب نہ ہو۔ آپ سوچئے دوستو اس سکینہ کو شبر نے کتنے تماچے مارے، اس سکینہ کے جو ہے بوندے چھین لیے گئے، تازہ خون کان سے بہتا رہا، ارے رخسارے نیلے پڑ گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں آزادارو، آج شرمائیے گا نہیں، آج پرسہ دینے آپ آئے ہیں آقا حسین علیہ السلام کا، اور بی بی زہرا پرسہ لینے آتی تو کس طرح آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پسلیوں میں ہاتھ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، پسلیاں زخمی ہے۔ ہم کہیں گے شہزادی زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہے، ارے سکینہ کے رخسارے پر تماچا بھی لگا ہے، زینب کی چادر بھی لٹ چکی ہے۔ ہاں میں صرف امام حسین علیہ السلام کی قربت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دوستو۔ آپ بہت روئیں گے، آج تصور کر کے روئیں گے، ماتم کریں گے۔ امام حسین کی قربت کیا تھی دوستو؟ جب کوئی شہید گیا ہے آقا حسین آ جاتے تھے، علی اکبر آ جاتے تھے، سوار کر دیتے تھے، لیکن جب امام حسین زلزلہ کے پاس آئے ہیں کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ بی بی زہرا کی بیٹی زینب آگے آئی، اے میرے ماں جائے، میں نرگہ اعظم میں گر جاؤں گی لیکن میں سوار کروں گی۔ آقا حسین کو سوار کیا، زلزلہ آگے بڑھنے کو نہیں تیار ہے۔ زلزلہ سے کہا زلزلہ میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے، تو بھی زخمی ہے، ایک منزل تک مجھے لے چل زلزلہ۔ زلزلہ نے اشارہ کیا پیروں کی طرف، ٹاپوں کی طرف۔ اب دیکھا بی بی سکینہ ٹاپوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے، اے زلزلہ صبح سے جو بھی گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا زلزلہ، ارے میرا چچا بھاگ گیا لوٹ کے نہیں آئے، بھائی علی اکبر گئے لوٹ کے نہیں آئے، قاسم گئے لاٹھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ زلزلہ میرے بابا کو نہ لے جا زلزلہ، اے عزم وفادار میرے بابا کو نہ لے جا زلزلہ۔ آزادارو کیا سن گیا؟ مولا حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹا دیا، کہتے ہیں میرے لال آج آخری مرتبہ میرے سینے پہ سو جا۔ گویا امام حسین بتا رہے تھے کل سے جو ہے ہم عسکر کے ساتھ مقتل میں سوئیں گے، ارے تم زینب کے ساتھ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، آقا حسین مقتل میں آئے، آنے کے بعد تلوار سوٹی اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کے سینے پہ جو ہے 18 برس کے نوجوان کے سینے پہ برچھی مار دی، تم نے حسن کی نشانی یتیم کے جو ہے لاشے کو پامال کر دیا، تم نے میرے بھائی عباس علمدار کے بازو کاٹ دیے۔ ایک مرتبہ امام حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، اب جو آئے ہیں الکما کی طرف، عباس علمدار سے مخاطب ہو کے ایک بھوکا اور پیاسا فرماتا ہے، امام حسین فرماتا ہے عباس اپنے بھوکے اور پیاسے بھائی کی جنگ دیکھی، عباس اپنے بھوکے اور پیاسے بھائی کی جنگ دیکھی میرے بھائی۔ ایک مرتبہ عزادارہ نے مظلوم کربلا آواز آسمان سے آئی، ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا، تلوار والے قریب آنے لگے، نیزے والے قریب آنے لگے، اور تیر والے قریب آنے لگے، اور پتھر لے کر قریب آنے لگے۔ ایک مرتبہ کوئی تیر سے مارتا ہے، کوئی تلوار سے مارتا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے۔ عزاداروں کیا سن گیا؟ آواز آئی آسمان سے، قتل الحسین بے کربلا، قتل الحسین بے کربلا۔ ارے کربلا کی سرزمین پر ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند ہوئی۔ شہزادی زینب سید سجاد کے خیمے میں بھاگی ہوئی آئی، سید سجاد سے فرمایا کیا حکم ہے؟ خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ سید سجاد
جا کے فرمایا اپنی جان کو بچا لو۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ تمام بیویاں ایک جگہ جمع ہوئی، خیموں میں آگ لگ رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا شہزادی زینب ایک خیمے سے جاتی دوسرے خیمے میں۔ عزادارو کیا سن رہے ہیں آپ کے بچے صحیح سلامت رہے، ارے زہرا کا بھرا گھر کربلا میں برباد ہو گیا، آپ کے گھر آباد رہے۔ ہاں شہزادی زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہے۔ ہم جو خندق کا ماتم کرتے ہیں نا، شہزادی زینب نے امامت کو بچانے کے لیے ارے خندق کا ماتم کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا آپ کی تپش تھی، شہزادی زینب پیٹھ پر سید سجاد کو لے کر آئی ہے۔ اور عزادارو، جب صدی سے شمر آگے بڑھا ہے شہزادی زینب کی چادر کی طرف، جب شمر آگے بڑھا ایک بڑا سا نیزہ لیے ہوئے اور شہزادی زینب نے اپنی چادر کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شہزادی زینب نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک مرتبہ جو ہے نیزے سے جو ہے چادر کو پکڑا اور اس زور سے جو کھینچا ہے، شہزادی زینب کا سر جو ہے وہ شک ہو گیا اور خون بہہ کے جو ہے چہرے پہ آ گیا۔ ارے چادر لوٹ لی گئی۔ عزادارو کیا سن رہے ہیں آپ؟ شہزادی زینب کی چادر لوٹ لی گئی۔ بی بی زہرا پورسا لینے آئی ہے، مجھے علی اکبر کا پورسا دیجئے، مجھے قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کا پورسا دیجئے، مجھے عباس الانصار کا پورسا دیجئے، مجھے حسین کا پورسا دیجئے، مجھے ارے زینب کی لٹی ہوئی چادر کا پورسا، ارے سکینہ کے تماچوں کا پورسا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، ایک مرتبہ سکینہ کی طرف دیکھا، چھوٹی سی سکینہ ہے، شمر گھوڑے پہ ہے۔ سکینہ خوف زدہ ہو گئی، ڈر کے جو ہے مقتل میں بھاگنے لگی۔ جب سکینہ دوڑنے لگی ہے عزیزو، ایک مرتبہ جب سکینہ دوڑتی ہے کہ اپنے گھوڑے کو تیز سے دوڑاتا ہے، سکینہ کربلا کی سرزمین پر گری ہے۔ سکینہ کربلا کی سرزمین پر جیسے